بسم اللہ الرحمن الرحیم وہا ہونا مسائل من الفروع، اور یہاں پر کچھ فقہی مسائل ہیں، کچھ فروعی مسائل ہیں۔ تناسب ما ذکرنا، جو مناسب ہیں ما ذکرنا کے ساتھ، یعنی استثناء، نسخ اور تخصیص کے مناسب کچھ مسئلے ہیں، تو وہ فقہی مسئلے ہم اب بیان کریں گے، سمجھے؟ تو آج کا جو سبق ہے اس کا عنوان کیا ہے؟ استثناء، نسخ اور تخصیص کے متعلق فقہی مسائل۔ بات سمجھ میں آئی کہ نہیں سمجھے؟ ہاں، ما ذکرنا کیا ہے اس کا بیان کیا، من الاستثناء سے، من بیانیہ سے، توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ من الاستثناء والنسخ والتخصیص، یعنی استثناء اور نسخ اور تخصیص، ان کو ہم نے ماقبل میں بیان کیا، سمجھے؟ اب ان کے متعلق کچھ فقہی مسائل ہیں، ان کو بیان کرتے ہیں۔ فنظیر الاستثناء، تو سب سے پہلے شروع کے اندر ابتدا کرتا ہے استثناء سے۔ پہلا اور دوسرا جو مسئلہ ہے، یہ دونوں کے دونوں مسئلے جو بیان کر رہا ہے، اس کا تعلق کس چیز کے ساتھ ہے؟ استثناء کی نظیر کے ساتھ، استثناء کے ساتھ، سمجھے نا؟ پھر تیسرا مسئلہ جو بیان کرے گا، وَنَظِيرُ النَّسْخِ، اگلے صفحہ 143، 5ویں لکیر سے، وہ نسخ کی نظیر ہوگا۔ پھر چوتھا اور آخری مسئلہ جو بیان کرے گا، وہ نظیر التخصیص ہے، نیچے سے 5ویں لکیر، وہ تخصیص کی نظیر ہوگا، سمجھے؟ تو استثناء کے دو مسئلے بیان کیے، نسخ اور تخصیص کا ایک مسئلہ بیان کر دیا۔ اس پر سوال ہوا کہ استثناء کے دو مسئلے کیوں بیان کیے، سمجھے؟ جواب بالکل آسان ہے، وہ یہ کہ استثناء کے دو مسئلے اس لیے بیان کیے کہ ایک مسئلہ استثناء کا حقیقتاً ہے، اور دوسرا مسئلہ جو استثناء کا بیان کیا وہ حکماً استثناء ہے۔ اس حکماً استثناء والے مسئلے کو پہلے رکھا، اور جو حقیقی استثناء ہے اس مسئلے کو بعد میں رکھا۔ سمجھ میں آ رہا ہے مسئلہ؟ نہیں سمجھا؟ استثناء کے جو دو مسئلے بیان کیے، پھر ان دو میں سے جو پہلا مسئلہ استثناء کی نظیر ہے، وہ استثناء حقیقی کا نہ بلکہ استثناء حکمی کا ہے، یعنی اس میں الا کا لفظ آپ کو نظر نہیں آئے گا، جو کہ استثناء حقیقی میں ہوتا ہے، صحیح ہے؟ جو دوسرا مسئلہ بیان کرے گا وہ استثناء حقیقی کی نظیر ہے، سمجھے نا؟ اس میں آپ کو الا حرف استثناء بھی ملے گا۔ بات سمجھے یا نہیں سمجھا؟ دیکھیں جی، فنظیر الاستثناء، تو نظیر استثناء کی، ما وہ مسئلہ ہے، اذا باع الحر والعبد بثمن، جب بیچا آزاد اور غلام کو ایک ہی قیمت سے، ایک ہی ثمن کے بدلے میں، مثال کے طور پر 1000 روپے کے بدلے میں بیچا، سمجھے؟ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ ایک شخص وہ اٹھتا ہے، ایک غلام پکڑتا ہے، دوسرا آزاد پکڑتا ہے، دونوں کو اٹھا کر آپ کے اوپر بیچ رہا ہے، اور کہتا ہے کہ یہ دونوں تمہارے اوپر 1000 میں فروخت کرتا ہوں۔ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ وفی هذه المسألة
فرماتے کہ اس مسئلے کے اندر لم يدخل الحر تحت الایجاب، حر تحت الایجاب داخل نہیں ہے، جو آزاد ہے وہ سرے سے بے میں داخل ہی نہیں ہے۔ آیا معنی سمجھ میں؟ تو اب اس نے یہ کہا تو نہیں کہ میں آپ کے اوپر جو ہے ایک غلام اور دوسرا آزاد بیچتا ہوں، نہ، بلکہ اس نے بیچتے وقت تاثر کیا دیا تھا گویا کہ یہ آزاد بھی کیا ہے، غلام ہے۔ آیا معنی سمجھ میں؟ ہاں، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ حر جو ہے وہ محل بے نہیں ہے، حر جو ہے وہ محل بے، یعنی حر کے اندر یہ صلاحیت ہی نہیں ہے کہ وہ کیا بن سکے، مبی بن سکے، سمجھے؟ اس وجہ سے جب اس نے کہا کہ میں آپ کے اوپر یہ دونوں بیچتا ہوں 1000 کے بدلے کے اندر، تو یہاں پر حر سرے سے جو ہے وہ داخل ہی نہیں ہے بے میں، کیونکہ بے کے اندر وہ چیز داخل ہوگی جو مبی بن سکتی ہو، حر مبی بن سکتا ہی نہیں ہے، جب مبی نہیں بن سکتا ہے تو پھر وہ بے کے اندر شامل ہی نہیں ہوگا، داخل ہی نہیں ہوگا۔ تو یہ نظیر ہے استثناء حکمن کی، کہ یہاں الا وغیرہ کا کوئی لفظ تو نہیں ہے، لیکن پھر بھی یہ حر مستثنیٰ ہے بے سے، شرعاً مستثنیٰ ہے، عقلاً بھی مستثنیٰ ہے، کیونکہ شرعاً و عقلاً جو حر ہوتا ہے وہ مبی نہیں ہوتا ہے۔ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ آئی بات سمجھ میں؟ اس بے کے غیر صحیح ہونے کی، فاسد ہونے کی 2 وجوہات ہیں۔ کتنی وجوہات ہیں؟ 2۔ توجہ خود بیان کرے گا۔ ایک وجہ یہ بیان کرے گا کہ یہاں پر ایک تو بے بالحصہ ہے۔ کیا ہے؟ بے بالحصہ ہے، یعنی معاملہ تام ہونے سے پہلے ثمن کو تقسیم کر دیا گیا۔ معاملہ تام ہونے سے پہلے کیا کر دیا گیا؟ ثمن کو تقسیم کر دیا گیا، سمجھے نا؟ کہ پہلے کہا دونوں بیچتا ہوں 1000 میں، صحیح ہے؟ اب حر اس کو تو بیچ سکتا نہیں ہے، تو لازمی بات ہے کہ ثمن کیا ہوگا؟ تقسیم ہوگا۔ ثمن جب تقسیم ہوگا تو اس میں جہالت ہوگی، کیونکہ حر تو 1 روپے کا بھی نہیں ہے، اور قیمت دونوں کی لگائی تھی کتنی؟ 1000۔ اب حر کی قیمت الگ کر کے باقی ہم کہیں کہ جو پیسے بچ گئے غلام اتنے کا ہوگا، اس طرح کر سکتے نہیں ہے، کیونکہ حر کی کوئی قیمت ہی نہیں ہے۔ سمجھ میں آیا مسئلہ؟ یہ بھی نہیں کر سکتے کہ ہم حر کو ایک غلام فرض کر کے اس کی آدھی قیمت لگا دیں، ایسا بھی نہیں ہے۔ سمجھ میں آ رہا ہے؟ بے بالاقتضاء بھی نہیں کر سکتے۔ سمجھ میں آ رہا ہے مسئلہ؟ کیونکہ 2 غلام ہوتے ہیں، ایک اعلیٰ ہوتا ہے، دوسرا کیا ہوتا ہے؟ ادنا ہوتا ہے، دونوں کو لوگ ایک سودے کے اندر بیچ دیتے ہیں، تو جو ردی چیز ہوتی ہے وہ بھی اچھی چیز کے ساتھ اچھی قیمت میں نکل جاتی ہے۔ پھر سمجھ میں آیا؟ تو جب تک الگ الگ پیسے ذکر نہ ہو جائے اس وقت تک بے ثمن، ایک ثمن کے اندر، ایک سودے کے اندر، ایک قیمت کے اندر جب دونوں کو لگایا تھا، توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ تو اس وقت تک جہالت دور نہیں ہوگی، جب تک کہ ہر ایک کی قیمت متعین نہ ہو، اور یہاں پر متعین نہیں تھی۔ بازار میں جاتے ہیں نا، کوئی شے خریدتے ہیں، سبزی والے کے پاس جاتے ہو، اچھی بیکار، ٹماٹر والے کے پاس جاتے ہو، اچھے بیکار 2-4 دانے لگا دیتے ہیں، اس سے اس کے جو ہے وہ 1 من کے اندر فرض کرو کہ 5-6 کلو جو ہے وہ بھی 100 روپے کلو کے حساب سے نکل جاتے ہیں۔ اگر وہ سارے خراب الگ کر کے رکھ دے گا تو پھر وہ کوئی لے گا؟ 50 میں بھی اس کو کوئی نہیں لے گا۔ سمجھ میں آ رہا ہے مسئلہ؟ تو بیوات کے اندر عام طرح اس طرح ہوتا ہے۔ اب جب حر کو نکال دیا، جب حر کو کیا کر دیا؟ نکال دیا، تو اب یہ عبد کتنے کا ہے؟ پورے 1000 کا کہو تو غلط ہے، کیونکہ 1000 کے تو 2 تھے۔ 500 کا کہو تو غلط ہے،
کیونکہ الگ الگ پیسے تو ذکر نہیں ہوئے تھے، کیونکہ جید اور ردی کو تو بائع حضرات ایک ساتھ ملا کے بیچ دیتے ہیں، مشتری بھی آنکھیں بند کر کے لے لیتا ہے کبھی کبھی چیز، چلو کچھ اچھی چیز بھی تو آ رہی ہے اگر بیکار آ رہی ہے. نہیں سمجھ میں آیا مسئلہ؟ تو اس خرابی کی وجہ سے جس کو بیع بالحصہ ابتداءً کہتے ہیں، سمجھے نا، سودا ختم ہونے سے پہلے، معاملہ تام ہونے سے پہلے ثمن کو کیا کر لینا؟ تقسیم کر لینا، جس سے جہالت آ جائے گی. سمجھے نا کہ جس کو مبی بنایا ہے اور بنانے جا رہے ہیں اس کا ثمن متعین نہیں ہوگا. جب ثمن متعین نہیں ہوگا تو ثمن میں جہالت ہوگی، جہالت مفضی النزاع ہوتی ہے. لہذا اس وجہ سے ہر وہ بیع جو مفضی النزاع ہو وہ فاسد ہوتی ہے، لہذا یہ بیع فاسد ہوگی. بیع بالحصہ ایک ابتداءً ہوتا ہے اور دوسرا بقاءً ہوتا ہے. بقاءً آگے آئے گا، وہاں سمجھا دوں گا، وہ جائز ہے. سمجھ میں آ رہا ہے مسئلہ؟ بیع بالحصہ ابتداءً سمجھا، یعنی آسان الفاظ میں ادھر دیکھو، ثمن کو احد المبیعین پر تقسیم کرنا قبل تمام بیع، قبل تمام البیع. ثمن کو احد المبیعین پر کیا کرنا؟ تقسیم کرنا قبل تمام البیع. سودا پورا ہونے سے پہلے ہی سودا توڑ دینا اور ایک چیز کو داخل کر دینا مبی کے اندر اور دوسرے کو نکال دینا، مستثنا کر دینا. سمجھ میں آ رہا ہے مسئلہ؟ اس سے کیا خرابی لازم آتی ہے؟ ثمن میں جہالت. ثمن میں ثمن کیا ہو جاتا ہے؟ مجہول، کہ پتہ نہیں جو باقی رہ گئی چیز اس کی قیمت کیا ہے، اس کا ثمن کیا ہے. توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ 500 ہے، 800 ہے، یا 200 ہے، یا 50 روپے ہے، یا کتنا ہے؟ توجہ ہے کہ نہیں؟ دوسری خرابی اس بیع کے فساد کی یہ ہے، توجہ ادھر دیکھو، کہ یہاں پر قبول ما لیس بمبیع یسیر شرطا لقبول المبیع کی خرابی لازم آ رہی ہے. یعنی ایسی چیز کا قبول کرنا جو کہ مبیع نہیں ہے، یعنی حر، اس کو شرط قرار دیا جا رہا ہے قبول مبیع کے لیے، یعنی غلام کے لیے. ایک حر ہے اور دوسرا کیا ہے؟ غلام ہے. اب حر جو ہے وہ مبیع نہیں ہے، لیکن اس کو شرط بنایا جا رہا ہے قبول مبیع کے لیے. کیسے شرط بنایا جا رہا ہے؟ کہ یہ دونوں تمہارے اوپر 1000 میں بیچتا ہوں. ہے مانا سمجھ؟ دوسری خرابی یہ ہے. ٹھیک، دیکھو، فنظیر الاستثناء، نظیر استثناء کی ما وہ مسئلہ ہے اذا باع الحر والعبد بثمن، جب بیچا آزاد کو اور غلام کو ایک ہی قیمت سے، ایک ہی ثمن سے. سمجھ میں آیا مسئلہ؟ وفی هذه المسألة لم يدخل الحر تحت الایجاب، اور اس مسئلے کے اندر داخل نہیں ہے حر تحت الایجاب. وہ شروع سے گویا کہ بیع کے اندر اور سودے کے اندر شامل ہی نہیں ہوا. یہاں تک مسئلہ سمجھ میں آیا؟ یہ کیا ہے؟ استثناء حقیقتاً ہے یا حکماً ہے؟ حکماً ہے، کیونکہ حقیقتاً ہوتا تو کون سا لفظ آتا پھر؟ الا. سمجھے نا؟ او باع عبدین، یہ استثناء حقیقی کی نظیر ہے، سمجھے؟ یا بیچا فروخت کیا 2 غلاموں کو، الا ھذا، الا ھذا، مگر اس کو نہیں بیچا، بحصتہ من الالف، جو بھی اس کا حصہ ہے 1000 میں سے، اس کے بدلے میں اس کو روک دیا. سمجھے؟ یعنی مبی بنایا دونوں کو، مبی بنایا باع عبدین، بیچا 2 غلاموں کو، سمجھے نا؟ تو مبی کتنے کو بنا دیا؟ 2 کو شروع میں. الا ھذا، پھر ایک کا کیا کر دیا؟ استثناء کر دیا. پتہ نہیں سمجھا کہ نہیں سمجھا؟ توجہ ہے؟ باع عبدین، ابتداء مبی بنایا کتنے غلاموں کو؟ 2 کو.
الا ہاذا سے کیا کر دیا؟ ایک کا استثناء کر دیا، یعنی اس کو مبی بننے سے کیا کر دیا؟ نکال دیا. بحصته من الالف، جو بھی اس کا حصہ ہوگا 1000 میں سے. یبطل البیع، دونوں صورتوں کے اندر بیع کیا ہو جائے گی؟ باطل ہو جائے گی. سمجھے یہ نہیں سمجھا؟ وجہ کیا ہے بطلان کی؟ لأن سے وجہ بیان کرتے ہیں. لأن احدہما، کیونکہ ایک ان دونوں میں سے لم يدخل فی البیع، وہ بیع کے اندر داخل ہی نہیں ہے، وہ سودے کے اندر داخل ہی نہیں ہے. لأن احدہما کہا، احدہما کہہ کر دونوں مسئلوں کی طرف اشارہ کر دیا کہ اوپر کے مسئلے کے اندر حر داخل نہیں ہے اور دوسرے مسئلے کے اندر یعنی نظیر استثناء حقیقی کے اندر جو ہے الا ھذا وہ داخل نہیں ہے. نہیں سمجھ میں آیا مسئلہ؟ پہلے مسئلے کے اندر حر داخل نہیں ہے تحت الایجاب، سمجھے نا، اور دوسرے مسئلے کے اندر جو ہے وہ غلام کو کیا کر دیا؟ مستثنیٰ کر دیا. آیا مسئلہ سمجھ میں کہ نہیں سمجھ میں آیا؟ وفی حد کہاں گیا؟ لأن احدہما، کیونکہ ایک ان دونوں میں سے لم يدخل فی البیع، وہ بیع کے اندر داخل ہی نہیں ہے. پہلے مسئلے میں بیع کے اندر کون داخل نہیں ہے؟ دوسرے مسئلے میں کون داخل نہیں ہے؟ الا ھذا، جس کا استثناء کیا وہ غلام داخل نہیں ہے. سمجھا نا؟ فصار البیع بالحصۃ ابتداء، تو ہو گئی یہ بیع بالحصہ ابتداء، اور بیع بالحصہ ابتداء جو ہوتی ہے وہ صحیح نہیں ہوتی ہے. یعنی معاملہ تام ہونے سے پہلے ثمن کو تقسیم کرنا ابتداء ہو تو یہ جائز نہیں ہے، کیونکہ اس سے کیا خرابی لازم آتی ہے؟ جہالت فی الثمن کی خرابی لازم آتی ہے. صحیح ہے؟ تو یہ جو وجہ بیان کی ہے یہ دونوں صورتوں کے ساتھ لگ رہی ہے، اور آگے جو وجہ ہے وہ بھی دونوں کے ساتھ لگ رہی ہے. سمجھے؟ وَلِأَنَّ سے دوسری وجہ ہے بیع کے باطل ہونے کی. وَلِأَنَّ مَا لَيْسَ بِمَبِيعٍ، اور اس لیے کہ جو چیز مبی نہیں ہے، يَسِيرُ شَرْطًا، وہ شرط بن رہی ہے. کس چیز کے لیے شرط بن رہی ہے؟ لِقُبُولِ الْمَبِيعِ، مبی کے قبول کرنے کے لیے شرط بن رہی ہے. فَيَفْسُدُ بِالشَّرْطِ الْفَاسِدِ، تو یہ بیع اس وجہ سے بھی فاسد ہو جائے گی، شرط فاسد کی وجہ سے. اس عبارت کا مطلب سمجھا؟ ہاں، پہلے مسئلے کے اندر بھی بیع صحیح نہیں ہے، دوسرے مسئلے کے اندر بھی بیع صحیح نہیں ہے. نظیر استثناء حکمن ہو تو بھی بیع صحیح نہیں ہے، نظیر استثناء حقیقتاً ہو تو بھی بیع صحیح نہیں ہے. وجہ کیا ہے؟ لأن ما لیس بمبیع، کیونکہ وہ چیز جو مبی نہیں ہے، پہلے مسئلے کے اندر حر مبی نہیں ہے، دوسرے مسئلے کے اندر الا ھذا، سمجھے نا؟ دوسرا والا غلام جو ہے وہ مبی نہیں ہے، یعنی جس غلام کو مستثنیٰ کیا ہے الا کے بعد ذکر کیا ہے وہ مبی نہیں ہے. یسیر شرطن، جو چیز مبی نہیں ہے وہ شرط بن رہا ہے. کس چیز کی شرط بن رہا ہے؟ لقبول المبی، مبی کے قبول کرنے کے لیے. جو مبی ہے اس کو قبول کرنے کے لیے ایسی چیز کو شرط بنایا جا رہا ہے جو خود مبی نہیں ہے. فیفسد بالشرط الفاسد، یہ شرط فاسد ہے اور اس کی وجہ سے بیع کیا ہو جائے گی؟ فاسد ہو جائے گی. سمجھے؟ اب خود وضاحت کرتا ہے. ففی المسألۃ الاولی، پہلے مسئلے کے اندر، پہلا مسئلہ کون سا تھا؟ نظیر استثناء حقیقتاً یا حکمن؟ حکمن، سمجھے نا؟ لیس حقیقت الاستثناء، وہاں پر حقیقت استثناء کی موجود نہیں ہے، کیونکہ الا موجود نہیں ہے. لیکنھا تناسب الاستثناء، لیکن وہ مناسب ہے استثناء کے ساتھ، اس کی مناسبت ہے استثناء کے ساتھ. اسی مناسبت کی وجہ سے ہم نے اس کا نام کیا رکھ دیا؟ استثناء حکمن. سمجھے؟ مناسبت کس طرح ہے؟ دیکھو نیچے، فی ان الاستثناء، اس بات کے اندر کہ استثناء جو ہوتا ہے یمنع، وہ روکتا ہے دخول المستثنى، مستثنیٰ کے داخل ہونے کو، فی حکم صدر الکلام، صدر کلام کے حکم میں. یعنی مستثنیٰ من ہو کے حکم کے اندر داخل ہونے سے کیا کرتا ہے؟ اس کو روکتا ہے مستثنیٰ کو.
سمجھے؟ استثناء کا کام کیا ہے کہ وہ مستثنا کو روکتا ہے. کس چیز سے روکتا ہے؟ کہ وہ مستثنا حکم کے اندر صدر کلام میں یعنی مستثنا منہ میں یعنی اللہ سے پہلے والے کلام میں کیا ہو جائے؟ داخل ہو جائے. اس سے روکتا ہے. سمجھے نا؟ تو یہی کام جو ہے وہ کس نے کیا؟ حر نے کیا. کہ حر جو ہے وہ داخل نہیں ہو سکتا ہے کس چیز کے اندر؟ بے کے اندر. بات سمجھ میں آئی؟ وفی هذه المسألة، اور اس مسئلے کے اندر یعنی پہلے مسئلے کے اندر لم يدخل الحر تحت الایجاب، حر جو ہے وہ شروع سے ایجاب کے تحت داخل ہی نہیں ہے. مع ان صدر الکلام تناولہ، باوجود اس کے کہ صدر کلام اس کو شامل ہے. صدر کلام اس کو کیا ہے؟ شامل ہے. کیوں؟ یہ کہا نا کہ میں تجھ پر یہ دونوں بیچتا ہوں 1000 کے بدلے میں، یہ ہے صدر کلام. لیکن چونکہ ایک ان کے اندر کیا ہے؟ حر ہے، تو وہ حر خود بخود جو ہے وہ کیا ہو جائے گا؟ نکل جائے گا بغیر استثناء کے، خود مستثنا ہو جائے گا. کیونکہ وہ محل بے نہیں ہے، کیونکہ وہ مبی بن سکتا نہیں ہے. اس وجہ سے فرمایا کہ وفی هذه المسألة لم يدخل الحر تحت الایجاب، حر تحت الایجاب داخل ہی نہیں ہے. مع ان صدر الکلام تناولہ، باوجود اس کے کہ صدر کلام تو اس کو کیا ہے؟ شامل ہے. صدر کلام کا تقاضا یہ ہے کہ حر بھی بک جائے، عبد بھی بک جائے، لیکن حر کی حریت کا تقاضا یہ ہے کہ یہ خود بخود مستثنا ہو جائے. سمجھے؟ فسارا تو ہو گیا یہ حر، فسارا تو ہو گیا یہ حر کأنہ مستثنا، گویا کہ یہ مستثنا ہی ہے. کأنہ مستثنا کہا کیونکہ حقیقتاً مستثنا نہیں ہے، حکماً مستثنا ہے. یہاں تک مسئلہ سمجھا؟ وفی المسألۃ الثانیۃ، اور دوسرے مسئلے کے اندر دوسرا مسئلہ کون سا تھا؟ وہی ما اذا باع عبدین، جب بیچا 2 غلاموں کو، تو وہاں پر جو ہے مبی کتنے غلام ہیں؟ 2 غلام ہیں. سمجھ میں آ رہا ہے؟ لیکن الا ھذا، الا مگر اس کو نہیں بیچا، یعنی ایک کا استثناء کیا اور حرف استثناء لایا، یعنی استثناء حقیقتاً ہے. حقیقت الاستثناء موجودۃ، اس دوسرے مسئلے کے اندر استثناء کی حقیقت موجود ہے، کیونکہ الا حرف استثناء موجود ہے، الا کے بعد مستثنیٰ موجود ہے، الا سے پہلے مستثنیٰ منہ موجود ہے، سب کچھ موجود ہے. تو حقیقت الاستثناء موجودۃ. سمجھے یہ نہیں سمجھ میں آیا؟ ہاں. فَإِذَا لَمْ يَدْخُلْ أَحَدُهُمَا فِي الْبَيْءِ، پھر جب داخل نہیں ہوگا ایک ان دونوں میں سے فی البیع، بے کے اندر، یعنی ایک غلام کو داخل کیا دوسرے کو داخل نہیں کیا، لا يصح البیع فی الآخر بوجہین، تو دوسرے کے اندر بھی بے جائز نہیں ہوگی، صحیح نہیں ہوگی، بوجہین، اس کی بھی 2 وجوہات ہیں، جس طرح کہ پہلے مسئلے کی 2 وجوہات تھی، اور وہی 2 وجوہات ہیں جو اس مسئلے کے اندر تھی. ایک یہ کہ بے بالحصہ ابتداء لازم آ رہی ہے، دوسری یہ کہ قبول ما لیس بمبیع جعل شرطا یا یسیر شرطا لقبول المبیع والی خرابی لازم آ رہی ہے. نہیں سمجھ میں آیا مسئلہ؟ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ احدہما، ایک ان دونوں میں سے یہ ہے، ایک وجہ بے کے صحیح نہ ہونے کی یہ ہے، انہ یسیر البیع، بیع کہ ہو جائے گی بے، فی الآخر دوسرے کے اندر، بحصتہ من الثمن، بحصتہ من الثمن ہو جائے گی، یعنی بے بالحصۃ من الثمن ہو جائے گی، المقابل بہما، وہ ثمن جو کہ مقابل تھا بہما، ان دونوں کے 1000 روپے دونوں کے مقابل تھے، دونوں کا الگ الگ ذکر نہیں کیا تھا. توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ والبیع بالحصۃ ابتداء باطل للجہالۃ، اور بیع بالحصہ جو ابتداء ہوتی ہے وہ باطل ہوتی ہے، علت اس کی جو ہے بطلان کی کیا ہے؟ للجہالۃ، مجہول ہونا ثمن کا. سمجھے؟ وانما قلنا ابتداء، باقی ہم نے ابتداء کی قید لگا دی کہ بیع بالحصہ ابتداء ہو تو وہاں پر بیع کیا ہوتی ہے؟ باطل ہوتی ہے. لأن البیع بالحصۃ بقاء صحیح، کیونکہ بیع بالحصہ جو بقاء ہو وہ صحیح ہوتی ہے. کما یأتی فی المسألۃ التي هي نظیر النسخ، جیسا کہ ان قریب آ رہا ہے اس مسئلے کے اندر جو نظیر نسخ کی ہے. والثانی، اور دوسری خرابی اس بیع کے
فاسد ہونے کے اندر یہ ہے ان البیع فی الآخر کہ بیع دوسرے غلام کے اندر بیع بشرط مخالف لمقتضی العقد وہ ایسی بیع ہے وہ بیع ہے بشرط ایسی شرط کے ساتھ مخالف جو شرط مخالف ہے کس چیز کے مخالف ہے لمقتضی العقد عقد کے مقتضا کے مخالف ہے وہ کون سی شرط ہے جو مخالف ہے مقتضا عقد کے وہو ان قبول ما لیس بمبیع یصیر شرطا لقبول المبیع قبول کرنا ما اس چیز کا لیس بمبیع جو مبیع نہیں ہے یسیر شرط لقبول المبیع بیچ سے چھوڑ دو وہ شرط بن رہی ہے مبیع کے قبول کرنے کے لیے. سمجھ میں آ رہا ہے مسئلہ کہ نہیں سمجھ میں آ رہا ہے؟ وہ چیز جو مبیع نہیں ہے اس کو شرط بنایا جا رہا ہے. کس چیز کے لیے شرط بنایا جا رہا ہے؟ اس چیز کے قبول کرنے کے لیے جو مبیع ہے. یعنی مطلب یہ ہے کہ یہ بھی تیرے اوپر بیچتا ہوں، ادھر دیکھو یہ دونوں تیرے اوپر بیچتا ہوں لیکن یہ نہیں بیچتا ہوں. سمجھ میں آ رہا ہے؟ تم اس کی لالچ کے اندر آ گئے کہ یہ تکیہ بھی مل رہا ہے یہ جام بھی مل رہا ہے، پھر میں نے کہا اس کو نہیں بیچ رہا ہوں. سمجھ میں آ رہا ہے کہ نہیں؟ تو اس کے قبول کرنے کے لیے اس کو شرط بنایا پھر اس کو نکال دیا. بات سمجھ میں آئی کہ نہیں سمجھ میں آئی؟ ہاں یہ خرابی ہے. تو پہلے مسئلے کے اندر حر کو داخل کر دیا پھر حر تو خود بخود نکل جائے گا، وہ تو داخل ہوگا بھی نہیں. اگر اس کا استثناء کرے پھر بھی داخل نہیں ہوگا، نہیں کرے پھر بھی داخل نہیں ہوگا. تو قبول ما لیس بمبیع جعل شرطا لقبول المبیع، اور یہ باطل ہے. سمجھ میں آ رہا ہے مسئلہ؟ اور دوسرے مسئلے کے اندر کیا ہے کہ کہا کہ یہ غلام بھی بیچتا ہوں، ادھر دیکھو یہ غلام بھی بیچتا ہوں یہ والا غلام بھی بیچتا ہوں. تم لالچ میں آ گئے کہ یہ موٹا تازہ غلام ہے یہ اس سے کام نکالوں گا، چلو یہ بھی بیچتا ہے، ایک سودا ہے سودا توڑ نہیں سکتا ہوں دونوں لے لیتا ہوں، اس کو آگے پھر میں الگ کر کے بیچ دوں گا یا ویسے اس کو ذکر کے لیے بٹھا دوں گا صوفی صاحب بن جائے گا، دوسرے سے کام لوں گا. پھر اس کو باہر کر دیا کہ یہ نہیں بیچتا ہوں. جب اس کو نہیں بیچتا اس کو کون کیا کرے گا؟ نہیں سمجھ میں آیا مسئلہ؟ یہ ہے مسئلہ سارا. سمجھتے ہو کہ نہیں؟ اب عبداللہ ملا جیسا ہوگا تو وہ کام کا نہیں ہوگا. سمجھ میں آیا؟ میرے جیسا ہوگا وہ بھی کام کا نہیں ہوگا. اب ایسے ہوگا تو یہ کام کیوں ہوگا؟ خوش بولی سے بس یہ بیچ سے چھوڑ دیا تھا نا. وہ ان قبول ما لیس بمبیع یصیر شرطا لقبول المبیع، اس کو سمجھا؟ لیس بمبیع جو چیز مبیع نہیں تھی وہ کیا تھی؟ وہو الحر. ادھر لگا دو فی المسألۃ الاولی. حر تھا نا لیکن کون سے مسئلے میں تھا؟ مسئلہ اولا جو ہے وہ نظیر حقیقتاً استثناء حقیقی تھا حکمی تھا. والعبد المستثنى والعبد اور لیس بمبیع دوسرے مسئلے کے اندر کیا تھا؟ عبد مستثنیٰ تھا. الا ھذا یہ ہے نظیر استثناء حقیقی کی. بس صحیح ہے جی؟ پوچھو مولوی سے. ذاکر مانا بھی لکھا دے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وہا ہونا مسائل من بسم اللہ الرحمن الرحیم. ونظیر النسخ، یہ کل کے سبق کے ساتھ لگتا ہے. یہاں سے نسخ کی نظیر پیش فرما رہے ہیں. ما اذا باع عبدین بألف، نظیر نسخ کی یہ ہے کہ ایک شخص نے بیچے دو غلام 1000 کے بدلے میں. فمات احدہما قبل التسلیم، پھر ان دو غلاموں میں سے ایک مر گیا قبل التسلیم مشتری کو حوالہ کرنے سے پہلے. سمجھ میں آیا مسئلہ؟ دو غلام تھے سمجھے، وہ دونوں کے دونوں ایک آدمی پر بیچ دیے. پھر جب حوالہ کرنے کا وقت آیا مشتری کو تو ایک غلام حوالہ کرنے سے پہلے کیا ہو گیا؟ مر گیا.
اگر نہیں مرتا اور حوالہ کر دیتا پھر تو کوئی مسئلہ نہیں تھا، سمجھے نا؟ اب سوال یہ ہے کہ جو غلام مر گیا اس کے بارے میں بیع کا حکم کیا ہے، سمجھ؟ اور جو زندہ رہا اس کے بارے میں حکم کیا ہے؟ تو فرمایا کہ بات بالکل صاف ہے، یبقى العقد فی الباقی بحصتہ، باقی رہے گا عقد فی الباقی زندہ غلام کے اندر، فی الباقی اے فی الحی بحصتہ اس کے ثمن کے حصے کے مطابق۔ بات سمجھ میں آئی کہ نہیں سمجھے؟ ہاں، فَهَذِهِ الْمَسْأَلَةُ تُنَاسِبُ النَّسْخَ، یہ جو مسئلہ ہے یہ مناسب ہے نسخ کے ساتھ۔ نسخ کے ساتھ اس کی مناسبت کس طرح ہے؟ من حیث ان العبد الذی مات قبل التسلیم، اس حیثیت سے کہ وہ غلام جو مر گیا حوالہ کرنے سے پہلے، کان داخلا تحت البیع، وہ داخل تھا بیع کے تحت، یعنی پہلے وہ کیا تھا؟ مبی تھا۔ بات سمجھ میں آئی کہ نہیں سمجھے؟ ایجاب کے اندر وہ کیا تھا؟ داخل تھا، کانا داخلا تحت البیع، وہ بیع کے اندر کیا تھا؟ داخل تھا۔ لیکن لما مات فی ید البائع قبل التسلیم انفسخ البیع، لیکن جب مر گیا بائع کے ہاتھ کے اندر حوالہ کرنے سے پہلے، یعنی بائع نے ابھی مشتری کے حوالے نہیں کیا تھا، انفسخ البیع فیہ، تو بیع ٹوٹ گئی اس مرے ہوئے غلام کے اندر۔ بات سمجھ میں آئی کہ نہیں سمجھے؟ فصار کالنسخ، تو یہ کس چیز کی طرح ہو گیا؟ نسخ کی طرح۔ نسخ کی طرح کس طرح ہو گیا؟ ادھر دیکھو مولوی صاحب، نسخ کی طرح یوں ہو گیا کہ نسخ میں بھی یہ ہوتا ہے کہ پہلے ایک حکم ثابت ہوتا ہے، اس کے بعد حکم کیا ہو جاتا ہے؟ منسوخ ہو جاتا ہے جب ناسخ آ جاتا ہے۔ یہاں پر بھی پہلے حکم بیع کا جو ہے وہ شامل تھا دونوں غلاموں کو، لیکن جب یہ غلام مر گیا تو حکم اس کے بارے میں بیع والا کیا ہو گیا؟ منسوخ ہو گیا۔ بس اتنی سی بات ہے، نہیں سمجھ میں آیا مسئلہ؟ جس طرح نسخ میں پہلے حکم کیا ہوتا ہے؟ ثابت ہوتا ہے، پھر اس کے بعد کیا ہو جاتا ہے؟ حکم منسوخ ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے۔ اسی طرح بالکل ان دونوں غلاموں کے اندر بیع والا حکم کیا تھا؟ ثابت تھا، لیکن جب یہ ایک غلام مر گیا تو اس ایک غلام کے بارے میں حکم کیا ہو گیا؟ منسوخ ہو گیا، ختم ہو گیا۔ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ اچھا جی، لأن النسخ تبدیل بعد الثبوت، کیونکہ نسخ نام ہے تبدیلی کا ثبوت کے بعد، ایسی تبدیلی جو ثبوت کے بعد ہو، ایسی تبدیلی جو ثبوت کے بعد ہو، یعنی اس تبدیلی سے پہلے ثبوت ہو، ایک چیز ثابت ہوگی تب ہی جا کے کیا ہوگی؟ منسوخ ہوگی۔ نہیں سمجھ میں آیا مسئلہ؟ نسخ کا تقاضا یہ ہے کہ اس سے پہلے کسی چیز کا وجود ہو۔ کیا کہا؟ نسخ کا تقاضا یہ ہے کہ اس سے پہلے کسی شے کا کیا ہو مولوی صاحب؟ وجود ہو۔ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ یہاں پر بھی پہلے بیع کا وجود ہو گیا، بیع ثابت ہو گئی دونوں غلاموں کے اندر، لیکن بات صرف اور صرف اتنی ہے کہ چونکہ ایک غلام مشتری کو ابھی حوالہ نہیں کیا تھا کہ اس سے پہلے کیا ہو گیا؟ مر گیا، تو ثبوت بیع کے بعد یہاں پر حکم پھر سے کیا ہو گیا؟ ختم ہو گیا۔ سمجھ میں آیا مسئلہ یا نہیں سمجھا؟ لأن النسخ تبدیل بعد الثبوت، کیونکہ نسخ نام تبدیلی کا ہے ثبوت کے بعد، فلا يفسد البیع فی العبد الآخر، پھر بیع فاسد نہیں ہوگی دوسرے غلام کے اندر جو زندہ ہے، مع انہ یسیر بیعا فی الحصۃ، باوجود اس کے کہ یہاں بھی بیع بالحصہ والا اعتراض لازم آئے گا،
لیکن فی حالت البقاء، لیکن یہاں بے بالحصہ ہوگی حالت بقا کے اندر، ابتدا کے اندر نہیں ہوگی. اور بے بالحصہ جیسا کہ کل کے سبق میں گزرا ابتداءً تو منع ہے لیکن بقاءً منع نہیں ہے. ابتداءً کا معنی یہ ہے کہ صلب عقد کے اندر ہو، شروع سے عقد کی ذات کے اندر جو ہے وہ شامل ہو جہالت. توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ بے بالحصہ ابتداءً جب ہوتی ہے تو ابتداء عقد سے جہالت ہوتی ہے بے کے اندر، وہ منع ہوتی ہے، اس سے بے میں فساد لازم آتا ہے. لیکن جو بے بالحصہ بقاءً ہوتی ہے اس سے جہالت نہیں آتی ہے. توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ اس وجہ سے اس سے بے بھی فاسد نہیں ہوتی ہے. تو کل کے جو دو مسئلے گزرے تھے ان کے اندر بے بالحصہ کیا تھی؟ ابتداءً تھی. توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ یہاں پر بے بالحصہ کیا ہے؟ بقاءً ہے. لیکن فی حالت البقاء کہہ کر آپ کو یہ اشارہ دے رہا ہے کہ کل کے مسئلے میں اور آج کے مسئلے میں فرق ہے. سمجھے؟ وہاں بے جائز نہیں تھی کیونکہ وہاں پر بے جو تھی، وہاں پر فساد جو تھا وہ بے کی ذات میں شامل تھا. کیا؟ وہ بے کی ذات میں شامل تھا کیونکہ جہالت جو تھی وہ کس چیز کے اندر تھی؟ بے کی ذات کے اندر آ رہی تھی. یہاں پر ذات کے اندر جہالت نہیں آ رہی ہے، یہ بعد میں طاری ہو رہی ہے. یہ کیا ہے؟ آیا مانا سمجھ میں؟ لیکن فی حالت البقاء وانہ غیر مفسد، اور یہ بے بالحصہ جو حالت بقا میں ہوتی ہے غیر مفسد، یہ غیر مفسد ہوتی ہے، یہ بے کو فاسد نہیں کرتی ہے. لأن الجہالت الطاریۃ لا تفسد، کیونکہ وہ جہالت جو بعد میں طاری ہونے والی ہے، عقد ہو جانے کے بعد جہالت آ رہی ہے، لا تفسد یعنی لا تفسد البیع، وہ بے کو فاسد نہیں کرتی ہے. آگے مسئلہ لمبا ہے، بعد میں سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم.